لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما حفاظ کرام، ثنا خان، ائمہ اور محترم سامعین، آج کی یہ محفل ہر شخص اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ امام عالی مقام کی جانب منسوب ہے، کتنا ان کی بارگاہ میں حقیقت کا نذرانہ پیش کیا جائے، محبت بھرے الفاظ ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، یہ الفاظ، یہ حقیقت، یہ بیانات، یہ خراج پیش کرنے والے لوگ خود بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی عزت، ان کا وقار اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بلند رکھتا ہے اور یقین کامل ہے کہ آخرت میں بھی بلند فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس محفل میں حسینی جذبے والے، حسینیت کا دم بھرنے والے کتنے لوگ ہیں اور کتنی دیر تک وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پہلے اللہ نے فرمایا من، جو بھی جس قبیلے کا ہو، جس خاندان کا ہو، جس گاؤں کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، کسان ہو، بزنس مین ہو، جس طبقے اور شعبے سے اس کا تعلق ہو، من کہہ کر اللہ نے یہ بتایا اور عصبیت، برادری واد کا دفاع فرمایا، کہا من یطع الرسول، جو بھی رسول کی اطاعت، رسول کی نوکری، رسول کی غلامی کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، پھر اس کو گٹھری لے کر اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو کہیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو اللہ کو پانے کے لیے کسی جنگل میں، کسی صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پروردگار؟ اس سے پہلے تو لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی صحرا اور بیابانوں میں، جنگلوں میں۔ کہا دیکھو بات اس طرح سی ہے کہ وہ بھی رسول کے امتی تھے، لیکن یہ رسول کوئی اور رسول نہیں، یہ رسول خاص رسول ہے، یہ رسول پیارا رسول ہے، یہ جس کے اوپر میں نے کتاب اتاری ہے
چہرے کا ذکر کیا ہے، کبھی زلف کا ذکر کیا ہے، کبھی سینے کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کے قد و قامت کا ذکر کیا ہے، کبھی اس کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کے رخسار کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کی زبان کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کی آل کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کے غلاموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارے وہ جو بار بار ان کی بارگاہ میں آیا، اسے میں نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، جبریل علیہ السلام کو میں نے وہ مقام و مرتبہ دیا۔ تو یاد رکھنا، جو ان کی مان لے گا اب اس کو کہیں اور مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ برار میں میرے نبی کی اتباع کرتا ہے تو میں برار میں مل جاؤں گا، اگر وہ غازی پور میں میرے نبی کی اتباع کرتا ہے تو میں غازی پور میں مل جاؤں گا، اگر وہ کسی اور زمین کے خطے میں میرے رسول کی اتباع کرتا ہے میں وہاں مل جاؤں گا، اگر وہ مکہ میں میری اتباع کرے میں وہاں مل جاؤں گا، اگر وہ مدینے میں رسول کی اتباع کرے میں وہاں مل جاؤں گا، اگر وہ جنگ کے میدان میں رسول کی اتباع کرے میں وہاں مل جاؤں گا، اگر وہ مکان کے اندر رسول کی اتباع کرے میں وہاں مل جاؤں گا، مدرسے کے اندر رسول کی اتباع کرے میں وہاں مل جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، مجھے پانے کے لیے رسول کے در پر آنا پڑے گا۔ رسول کے در پر خدا ملتا ہے، رسول کے در پہ خدا ملتا ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، یہاں پر یطیع رسول فرمایا، فقط اطاع اللہ، اتباع فرمایا۔ اطاعت اور اتباع قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ مل جائیں گے، جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے جو سنتے ہیں، ان سے کہیے جو سنتے ہیں، اور یہ سننے والے لوگ کون ہیں؟ یہ صاحب ایمان ہیں، یہ رسول کے امتی ہیں، غلام ہیں، پکے وفادار ہیں، کسی محفل میں صرف اپنی وفاداری کا دم نہیں بھرتے، جہاں جاتے ہیں رسول کی محفل بنا دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں رسول کا رنگ اور رسول کی سنت کا پیغام عام کر دیتے ہیں۔ کہا من یطع رسول، اتباع اور اطاعت، اتباع اور اطاعت، اطاعت خدا کی جاتی ہے، اللہ کی، کسی کے حکم کو سن کر اس کو اپنا لینے کا نام اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، اللہ نے فرمایا زکات دو، اللہ نے فرمایا حج کرو، اللہ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ نے فرمایا عمل صالح اور کار خیر کرتے رہو، تو فرمایا نا، اور جو سن کر عمل کرے اسے کہتے ہیں اطاعت۔ کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ لیکن اتباع کا معاملہ اور ہے، اتباع کسی کی کرنے کے لیے اس کے اٹھنے کو دیکھنا ہوگا، اس کے بیٹھنے کو دیکھنا ہوگا، اس کے کھانے کو دیکھنا ہوگا، اس کے چلنے کو دیکھنا ہوگا، اس کی تجارت کو دیکھنا ہوگا، اس کی تربیت، اس کی پرورش کو دیکھنا ہوگا، اس کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوگا۔ جب دیکھ کر اس کی مانی جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ کہا محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو کیا؟ تحبون اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اگر تم چاہتے ہو تو دیکھیں، نماز قائم کرنے والا کیا اللہ کی محبت چاہتا ہے یا نہیں؟ روزہ رکھنے والا اللہ کی محبت چاہتا ہے، زکات دینے والا اللہ کی محبت چاہتا ہے، مسجدیں تعمیر کروانے والا اللہ کی محبت چاہتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا اللہ کی محبت چاہتا ہے، اور غریبوں کی مدد کرنے والا اللہ کی محبت چاہتا ہے۔ جس کی محبت جو لوگ چاہ رہے ہیں آج وہی کہتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو میری محبت چاہتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں۔ نبی نے جب فرمایا تو اب اللہ نے یہ اصول، یہ دستور دے دیا کہ میری چاہت، میری محبت، میری الفت، میری قربت، میری رضا، میری خوشنودی ان کو ملتی ہے فاتبعونی، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور، کہا من یطع الرسول، جو بھی
کی اتباع کرے گا، رسول کی اتباع کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ اس چیز کو نہیں مانا جائے گا، اس چیز کو نہیں کیا جائے گا، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے. نہیں، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور وضو کریں نا تو وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیں. اتباع کا معنی یہ ہے کہ جب حضور پر تیر چلائی جائے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈھال، کوئی ایسا ہتھیار، کوئی ایسا روکنے والا کوئی چیز نہ ہو تو آپ اپنا سینہ اس تیر کے سامنے رکھ دیں. جب حضور پر کوئی وار کرے نا تو اپنے سر کو سامنے رکھ کر تمہاری آنکھ باہر آ جائے لیکن حضور کی ذات پر حملہ نہ ہو. اتباع اسے کہتے ہیں، اتباع اسے کہتے ہیں. ایک مقام پر حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ پہلے تو میں بتاؤں کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 143 میں آپ نے نقل فرمایا ہے، درج کیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں شروع سے، لیکن جواب دینے والے بھی شروع سے. حضرت مولا علی شیر خدا کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن اس وقت جو یہ بات کرنے والے تھے یا تو منافق ہوتے تھے یا تو کفار قریش مشرکین رہا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ ملیں گے آپ کو جو اس طرح کی فالتو باتیں کیا کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا تیزی سے گئے، آپ نے اعلان کر دیا کہ مدینے کے لوگ مسجد میں آئیں. سارے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے. توجہ سے سنیں، دھیان سے، پورے دماغ کے ساتھ کہ حضرت مولا علی مشکل کشا مسجد نبوی میں گئے اور جس منبر پر یعنی خطیب امام جس منبر پر بیٹھتا تھا اس منبر پر حضرت شیر خدا جلوہ گر ہو گئے، تشریف فرما ہوئے اور تمام مدینے کے لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے آج عرش کے اوپر کی خبر علی دے گا. پوچھو مجھ سے عرش اعظم کے بارے میں بتاؤں گا. یہ اعلان کرنا تھا کہ جب اعلان کیا تو اب تو کچھ لوگ تو سامنے آئیں گے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ علی آپ نے جو یہ اعلان کیا ہے، آپ نے جو چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے پوچھو تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، تم میرے آقا کی بات کرتے ہو کہ انہیں علم غیب نہیں، ان کے غلام سے بات کرو. آج غلام بتائے گا کہ عرش اعظم کے بارے میں. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا بتائیں کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ پوچھنے والے نے بھی پوچھا کیا آپ نے، کیونکہ آپ نے عرش اعظم کا ذکر کیا تو پوچھنے والے نے کہا کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا جلال میں آ کر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم علی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے سے پہلے وہ اپنے رب کو دیکھ لیا کرتا ہے، اپنے رب کو دیکھ لیا کرتا ہے. یہ اعلان کر دیا مولا علی شیر خدا نے. جب اعلان کے بعد آپ فارغ ہوئے تو کسی اپنے نے کہا حضور آپ کو اتنا علم ملا کہاں سے؟ آپ کو اتنا علم ملا، اتباع کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا علم ملا کہاں سے. مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا قرآن پڑھا ہے، بہت رات جگ کر عبادت و ریاضت زہد و تقویٰ کیا ہے اس لیے میرے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا یہ کہ جب آخری وقت میں ہم سب اپنے آقا کو غسل دے رہے تھے تو غسل دینے کے بعد ہم نے دیکھا، علی نے دیکھا کہ ان کے چشمانے مبارک آنکھ کے اوپر پانی کے چند قطرات ابھی موجود ہیں. علی نے بڑھ کر اپنی زبان سے اس پانی کو چوس لیا اور جب چوسا تو سنونی کی آواز ان کے اندر آ گئی اور اعلان کر دیا کہ اے زمین کے کسی خطے میں رہنے والوں شاید کہیں کے بھی ہو پوچھو علی سے، علی تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے گا. تو اس قطرے کو جب علی نے چوس لیا نا تو اتنا علم ہو گیا. تو اتباع اسے کہتے ہیں کہ علی ہوں چاہے دیگر صحابہ ہوں وہ نبی کی آن پر، ان کے نام پر، ان کے شان پر قربان ہونے کو ہم وقت تیار رہا کرتے تھے. اچھا ایک بات اور،
اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا من یطیع الرسول ثم اطاع اللہ، لیکن اس نے فرمایا فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی اتباع کی تو صلہ اور نتیجہ جو جزا ہے اس کی جگہ پر ثم نہ رکھ کر فا کا استعمال کیا، اور دونوں کے نتیجے میں فرق ہے۔ ثم بھی بعد کے لیے آتا ہے، فا بھی بعد کے لیے آتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ دونوں لفظ بعدیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نتیجے کے طور پر کہ ہم نے جو محنت کی، محنت کے بعد یہ صلہ ہمیں مل گیا، تو یا ثم اللہ استعمال کروا سکتا تھا، لیکن ثم نہ استعمال کر کے فا کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثم کا استعمال ہوتا تو نتیجے میں ذرا تاخیر ہوتی ہے، نتیجے میں تاخیر ہوتی ہے، بہت لیٹ میں رزلٹ آتا ہے ثم میں، لیکن جب فا کا استعمال کیا گیا تو نتیجے میں تاخیر نہیں ہوتی، نتیجے میں رزلٹ میں دیر نہیں ہوتی، بہت جلد نتیجہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو منمانی کرو گے، اپنی منمانی سے لباس پہنو گے، اپنی منمانی سے عبادت کرو گے، اپنی منمانی سے پیسہ خرچ کرو گے، اپنی منمانی سے مکان بناؤ گے، اپنی منمانی اور ریاکاری کی بنیاد پر مسجد بنواؤ گے، تو وہ تم جانو اور تمہاری عبادت جانے، لیکن جب میرے رسول کے پکے وفادار بن جاؤ گے تو نتیجہ ملنے میں دیر نہیں بلکہ بہت جلد تمہارے حصے میں خود تمہارا رب آ جائے گا۔ میں یہ رسول فقط اطاع اللہ۔ دیکھیں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جب آپ تشریف لے گئے تو کیا سلوک ہوا سب کو پتا ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ آپ نے مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، بس آپ کو جس طرف لے جانا ہے وہ توجہ سے سن لیں۔ اچانک آپ نے محسوس کیا کہ طائف میں تو بہت سخت گرمی ہے، پتھر پگھل رہے ہیں، لیکن مجھے ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے؟ جب آپ نے اپنی نظر مبارک کو اوپر کیا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دھوپ آپ تک پہنچ نہیں رہی اور آپ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں۔ اسی اسلام میں، اسی ماحول میں آپ نے دیکھا کہ سورج کے سامنے بہت بڑا ایک پرندہ نما ایک فرشتہ پر کو پھیلائے ہوئے ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم اے نبی، یا نبی ایھا النبی، آپ پر سلام ہو۔ تو کہا آپ کون؟ کہا میں جبرائیل۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طائف کے لوگوں نے آپ کو رد کر دیا، پتھر مارا اور خون سے آلود آپ کے قدمین ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ جبرائیل نے کہا اے نبی، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے سردار آپ کے پاس آئیں گے اور جو کہیں گے آپ سن لیجئے گا، اور پھر جو آپ کی مرضی ہوگی وہ آپ ارشاد فرما دیجئے گا۔ اتنی ہی دیر میں وہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر بارگاہ ہوا۔ اس نے کہا اے نبی، اگر آپ اجازت دیں، قرآن نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، کہ جب حضرت موسیٰ کہ قوم نے، ان کی امت نے ان کو رد کیا اور کہا آپ جھوٹے ہیں، آپ رب سے بات نہیں کرتے، تو کہا ٹھیک ہے، میں نے رب سے بات کر لیا ہے اور تم میرے ساتھ چلو، میں رب کی آواز، اللہ کی آواز میں تمہیں سناؤں گا۔ حضرات محترم، وہ 70 افراد ان کی قوم کے، ان کی امت کے، ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب آواز آئی تو ان کی قوم نے کہا آواز تو بڑی اچھی ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آواز اللہ ہی کی آواز ہے؟ انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فلما اخذتهم الرجفة،
زلزلہ آیا، زمین اتنی تیزی سے ہلنے لگی کہ ان کا بریک فیل ہو گیا، دل دھڑکنا رک گیا، 70 کے 70 لوگ فوت ہو گئے، مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، نبی کی طاقت کی برابری کوئی کر نہیں سکتا۔ اس زلزلے میں بھی حضرت موسیٰ محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا، قال عرض کیا، ربی، اے میرے پالنہار، لو شئت، اگر تو چاہتا، من قبل، اس سے پہلے انہیں مار سکتا تھا۔ زور سے بولے یا رسول اللہ، پھر سے بولے یا حسین۔ ذرا سا کچھ آپ کی طرف سے سبحان اللہ بولنے تاکہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے، اللہ بھی بولنے کے عادی ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں توجہ نے، جب حضرت موسیٰ نے کہا اگر تو چاہتا اس سے پہلے ان کے گھروں میں مار دیتا، لیکن تو اس وقت انہیں موت دے رہا ہے جب یہ میرے بھروسے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ ان کی لاشیں گھروں کی طرف جائیں گی تو ان کے بچے تیرے نبی کو کوسیں گے، ان کی بیویاں تیرے نبی کو برا بھلا کہیں گی، ان کے گھر والے کہیں گے یہ بڑے بنتے تھے اللہ کے کلیم، لے گئے اور میرے شوہر کو، میرے باپ کو، میرے چچا کو، میرے بیٹے کو مروا دیا، یہ کیسے نبی اور رسول ہے؟ پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے مار دیتا، اور جب ایسی بات ہے وَإِن جَاءَ تو مجھے بھی مار دے، جب ایسی بات ہے تو مجھے بھی مار دے، تاکہ میں ان کے الزامات، ان کے لعن طعن کو سن نہ سکوں، مجھے بھی دنیا سے اٹھا دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اے میرے کلیم، جب ایسی بات ہے، فرشتہ ابھی راستے میں ہے، فرشتہ ابھی راستے میں ہے، اللہ نے حکم دیا جا لوٹ جا۔ اس نے عرض کیا موت روح نکالنے کے بعد تو کبھی لوٹاتا نہیں، اب ان کو تو میدان محشر میں ہی اٹھنا ہے، اب تو کیوں کہہ رہا ہے جا لوٹ جا؟ یہ تیرے اصول کے خلاف ہے کہ تو پھر سے انہیں زندہ کر دے۔ کہا چل واپس جا، آج میں اصول نہیں دیکھوں گا، آج میں رسول دیکھ رہا ہوں، آج میں رسول دیکھ رہا ہوں، جا لوٹ جا۔ وہ لوٹے اور سارے مرے ہوئے لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا اور کہا لو شئت، حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اور یہاں پر طائف کے میدان میں رب کہہ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، جب پہاڑ کے فرشتے نے کہا، پہاڑ کے فرشتے نے کہا اگر آپ اشارہ فرما دیں تو میں پہاڑ کو اٹھاؤں اور طائف کے لوگوں کے اوپر گرا دوں، سب کے سب مر جائیں، ختم ہو جائیں، اس زمین پر ایسا ہو جائے گا کہ لوگ کبھی مانیں گے ہی نہیں کہ کبھی آبادی بھی تھی یہاں، ایسا ہم تہس نہس مچائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ محبوب ان شئت، اگر آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ فرشتہ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پٹک دے، سب کے سب ختم ہو جائے۔ وہاں موسیٰ نے کہا تھا لو شئت، اگر تو چاہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے فرشتے کے ذریعے ان شئت، اے محبوب اگر آپ چاہے، اے محبوب اگر آپ چاہے، دونوں کی چاہت میں ذرا فرق دیکھیں، اندازہ لگائے، وہاں موسیٰ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ 70 افراد فوت ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا اگر تو چاہے تو 70 کے 70 زندہ کر دیے گئے، زندہ کر دیے گئے، اور یہاں اس کا محبوب ہے، پیارا رسول ہے، نبیوں کا سردار، رسولوں کا امام ہے، کہ جس نے ان کو مان لیا اور گردن کٹوا دی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یا اے نبی کے غلاموں جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ پتہ چل گیا وہاں 70 زندہ ہوئے تھے، یہاں محمد کے نام پر سارے غلام زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اولاد غوث اعظم زندہ باد زندہ ذرا اندازہ لگائیں، غور فرمائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ مولا علی کا تذکرہ کروں گا، بی بی فاطمہ کا کروں گا، امام حسن کا کروں گا، امام حسین کا، لیکن یہ سب لوگ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ایک نشست میں، ایک محفل میں سب کو سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ ذرا توجہ دیں، غور فرمائیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں نقل کرتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ بی بی فاطمہ کے پاس آ رہا تھا، اور آ اس لیے رہا تھا، اس لیے کہ ان کی روح نکال لی جائے، ان کی روح نکال لی جائے، اللہ نے فرمایا لم تردی بالقبضها، اس رک جا فاطمہ، اس طرح تجھ سے روح نکلوانے پر راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ قبض اللہ روحہا، کہا اللہ نے کہ تو مت جا، کہا پروردگار جب میں نہیں جاؤں گا تو فاطمہ کی روح نکالے گا کون؟ فاطمہ کی روح نکالے گا کون؟ ساری بیٹیاں، ساری شہزادیاں، ساری مائیں، سب کی روح میں نکالوں؟ آج تو کہتا ہے مت جا فاطمہ کے وہاں روح نکالنے، وہ راضی نہیں ہے کہ تو اس کی روح نکالے، میں نہیں نکالوں گا۔ تو کیا فاطمہ کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ کہا ٹھہر جا، موت آئے گی، لیکن تو تیرے اس انداز اور تیرے روح نکالنے پر وہ راضی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ اس کی روح نکالے گا، خود اللہ اس کی روح نکالے گا۔ ذرا مقام و مرتبہ کا اندازہ لگائے، غور فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انبیاء کے سامنے، آپ نے سنا ہوگا شب معراج کہ حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم بھی موجود ہے، حضرت اسماعیل بھی موجود ہے، موسیٰ عیسیٰ بھی موجود ہے، داؤد و سلیمان بھی موجود ہے، شعیب اور یحییٰ بھی موجود ہے، زکریا صالح بھی موجود ہے۔ سب کی موجودگی میں امامت کا مصلی خالی ہے، موجود سب ہے، لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب سوچ رہے ہیں نور بھی موجود ہے، سب موجود ہے، نماز پڑھائے گا کون؟ سب نبی سب سارے انسانوں کے بعد حضرت آدم بھی موجود ہے، نماز پڑھائے گا کون؟ لیکن اچانک سب نے پلٹ کر دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے کالی کملی والے سرکار دو عالم سید ابرار وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سب کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں آئیے، مصلی انتظار کر رہا ہے، آئیے، مصلی انتظار کر رہا ہے۔ کچھ بدبختوں نے کہا کہ نبی کا نواسہ کربلا میں مصلی کے لیے گیا تھا، تخت کے لیے گیا تھا، سلطنت کے لیے گیا تھا۔ ارے اس کا نانا تو نبیوں کا امام ہے، اس کا نانا تو رسولوں کا امام اور مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ آپ جاتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا، غور کیا، سارے نبی کھڑے ہو گئے، سارے رسول کھڑے ہو گئے۔ جب ہمارا نبی جلوہ گر ہوا، لیکن جب ہمارا نبی بیٹھا ہو، آرام کر رہا ہو اور بیٹی شہزادی گھر میں تشریف لے آئے تو ہمارا نبی کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارا نبی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، چاہے وہ سنی عالم ہو، بعد میں دیوبندی عالموں نے بھی مان لیا کہ جو ذرہ، جو مٹی کا ذرہ میرے نبی کے جسم مبارک جسد اطہر سے لگا ہوا ہے وہ عرش الہی سے افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ تو اب ذرا یہ بھی مان لو کہ حضور نے خود فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، ایک روایت میں بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا پارا ہے، ٹکڑا ہے۔ ارے جب ذرہ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو فاطمہ کتنی افضل ہوگی، فاطمہ زہرا کتنی افضل ہوگی، ذرا اندازہ لگائیں، غور فرمائیں۔ لیکن وہ کرتی کیا ہے؟ چکی چلا رہی ہے، چکی چلا رہی ہے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے آٹا تیار کر رہی ہے۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، شکوا نہیں کرتی، شکوا نہیں کرتی۔ بابا سے کہا غلام تقسیم ہو رہے ہیں، تمیز بانٹی جا رہی ہے، ہمیں بھی دے دی جائے۔ نبی نے کہا جا بیٹی، تجھے ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے دیا۔ کہا یہ تسبیح کا مخصوص وقت
ساری نمازوں کے بعد ہے، ساری نمازوں کے بعد لوگ کنیز لے جا رہے ہیں، غلام لے جا رہے ہیں، ان کا تذکرہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن بیٹی تسبیح فاطمی ہے، تسبیح فاطمی ہے۔ ہر نمازی سلام پھیرنے کے بعد پڑھتا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ نمازیوں کبھی غور کرنا، یہ جو تسبیح پڑھ کر اپنے کو پاکی دے رہے ہو، اپنے کو مقدس بنا رہے ہو، اپنے کو طہارت والا محسوس کر رہے ہو، یہ تسبیح کسی اور کی وجہ سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، حسنین کی ماں کی وجہ سے ہے، علی کی بیوی کی وجہ سے ہے، نبی کی بیٹی کی وجہ سے، اور ہم سب کی مخدومہ کی وجہ سے ہے۔ اب کتنا ثواب ملتا ہوگا، کتنے درجے بلند ہوتے ہوں گے۔ لوگ ٹنکی لگوا کر، ہینڈ پمپ لگوا کر یہ محسوس کرتے ہیں اب تو ہمیں بڑا ثواب مل رہا ہے۔ لوگ مسجد بنوا کر صدقات و خیرات کر کے کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے، ثواب بہت ملے گا۔ کبھی سوچا ہے کتنے نمازی چلے گئے، کتنے نمازی موجود ہیں، کتنے نمازی آئیں گے، سب کی تسبیحیں گنو، جمع کرو، اور بی بی فاطمہ کا درجہ اور ان کے مرتبے اور مقامات کا ذرا اندازہ لگاؤ، کتنا بلند مرتبہ ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو فاتح خیبر بھی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ علی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اگر میں کہوں تو یہ کہنا غلط ہے۔ صحیح کیا ہے، علی ایمان کا حصہ نہیں بلکہ مکمل ایمان ہے، مکمل ایمان ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر علی تلوار چلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ علی کو دیکھتے دیکھتے آپ نے فرمایا وہ کون لڑ رہا ہے، کون تلوار چلا رہا ہے ذوالفقار؟ لوگوں نے کہا حضور وہ علی ہیں جو لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں۔ کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ علی ہے، مجھے بتاؤ یہ ہیں کون؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہیں کون۔ کہا سنو برزل ایمان کلہ، یہ مکمل ایمان لڑ رہا ہے، یہ سر سے لے کر پیر تک یہ مکمل ایمان ہے۔ اسی نہج پر اور اسی تناظر میں میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ دیکھو بات کتنی سی ہے کہ لا يحبه منافق، لا يحبه منافق، منافق ان سے محبت نہیں کرے گا، وہ منافق ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ ولا يبغضه ولا يبغضه مؤمن، اور مومن ان سے بغض نہیں کر سکتا۔ جو مومن ہوگا ان سے بغض نہیں رکھے گا، جو منافق ہوگا ان سے محبت نہیں رکھے گا۔ پتہ یہ چلا کہ مومن وہی ہوگا جو علی سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ کبھی بھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم اپنے بچوں کا امتحان لیا کرو، امتحان لیا کرو، صرف ان کی ڈیمانڈ پوری مت کیا کرو۔ وہ گاڑی مانگے تم گاڑی دے رہے ہو، وہ موبائل مانگے موبائل دے رہے ہو، وہ ٹی وی مانگے ٹی وی دے رہے ہو، وہ کھیل کودنے کی چیزیں مانگے تم دیے جا رہے ہو، وہ فیشن والا ڈریس مانگے دیے جا رہے ہو، جتنا پیسہ مانگے دیے جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اپنے بچوں کا امتحان لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس چیز کو لے کر ہم اپنے بچوں سے امتحان لیا کریں؟ حضور نے فرمایا کس سے؟ سب سے مقدس جماعت سے آپ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو سب کے سب جنتی ہیں۔ تو صحابہ کے بیٹے تابعین، صحابہ کے بیٹے تابعین کب؟ جب حضور بظاہر رحلت فرما گئے ہو تب۔ اگر صحابہ کا بیٹا موجود اور حضور کی زیارت کر بیٹھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ صحابہ سے کہے اپنے بیٹوں کا
بچوں کا امتحان لیا کرو. انہوں نے پوچھا کس چیز کو لے کر؟ کہا علی کو لے کر. کہا علی کو لے کر. کہا حضور کیسے؟ کہا پوچھا کرو کہ تم علی کی عزت کرتے ہو کہ نہیں، علی سے محبت کرتے ہو کہ نہیں. تو کہا اس سے کیا پتا چلے گا حضور یا رسول اللہ سرکار، اس سے پتا کیا چلے گا؟ حضور نے فرمایا اس سے معلوم یہ ہوگا کہ پتا چل جائے گا کہ وہ تیرا اپنا ہے کہ نہیں، وہ تیرا اپنا ہے کہ نہیں. پتا چلانا ہو کہ بیٹا مومن ہے کہ نہیں، بیٹا رسول کا وفادار ہے کہ نہیں. میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کر دوں، عقیدہ بھی پتا چل جائے کہ دیکھیں وہ بچے ہیں صحابہ کے. کس کے ہیں؟ صحابہ کے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں امتحان لینا ہے کہ علی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. پتا چل گیا کہ جو صحابہ کا ہوگا وہی علی کا ہوگا، کیونکہ جتنے بچے ہیں وہ صحابہ کے ہیں، جتنے بچے ہیں وہ صحابہ کے ہیں، صحابہ کے. تو علی کا ہونے کے لیے پہلے صحابہ کا ہونا پڑے گا. جو صحابہ کا نہیں وہ علی کا نہیں. اور یاد رکھو علی بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں. اور میدان کارزار میں امام حسین کے ساتھ 4 بھائی اور تھے، 4 بھائی اور تھے جو مولا علی کے بیٹے ہیں. مولا علی کے بیٹے، ایک کا نام عباس علمدار جو آج علم اٹھے گا، عباس علمدار، عباس بن علی. اور ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی، ایک بیٹے کا نام ہے عمر بن علی، ایک بیٹے کا نام ہے عثمان بن علی. تینوں خلیفہ کا نام اپنے بیٹوں کو دیا. ابو بکر کا نام کربلا میں لوگ لگے ہیں کہ کربلا سے ابو بکر کے نام کو مٹا دیا جائے. ابو بکر کا نام کربلا میں، عمر کا نام کربلا میں، عثمان کا نام کربلا میں. اور ان ناموں کو رکھا کس نے؟ علی نے رکھا. اور دنیا کو بتایا کہ ابو بکر و عمر و عثمان سے بغض مت رکھنا، اگر میرا ہونا ہے تو ان تینوں سے محبت کرنا. اللہ کے محترم آپ اندازہ فرماتے چلے جائیں، غور بھی کریں. اور بس یہ آخری بات میں اپنی بیان کر کے پھر اختتام کیا جائے کہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کا نواسا، وہ نواسا جسے اپنے کاندھے پر بٹھا کر ابو بکر بازاروں میں ٹہلائے، عمر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے اور اپنے بیٹے سے کہے بیٹا پریشان مت ہو. انہوں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے، پریشان مت ہو. جا ان کے پاس اور ان سے دستخط سائن کروا لے کہ عمر ان کے نانا کا غلام ہے، ان کے نانا کا غلام ہے. اور جب علی سامنے آ جاتے تو ابو بکر صدیق فرماتے کہ اے علی، یہ دونوں شہزادے آپ کو نہیں پڑے ہیں، آپ سے چہرہ ان کا نہیں ملتا، یہ تو میرے آقا سے ملتے ہیں. ان کا چہرہ، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی وساقتہ، ان کا طور طریقہ تو میرے آقا سے مل رہا ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی بے پناہ مولا علی سے پیار کیا کرتے تھے. تو اب دیکھیں سجدے میں ہو اور صحابہ دوڑ کر جائیں کہ انہیں اٹھا دیا جائے. پشت پر سوار ہو گئے ہیں، نبی کے دوست پر کاندھے پر چڑھ گئے ہیں، سجدہ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے. صحابہ دوڑتے، حضور ایسے ہاتھوں سے اشارہ کر دیتے کہ نہیں نہیں، حسین کو میرے پشت پر، میرے کاندھے پر رہنے دو، رہنے دو. ان کے چڑھنے سے مجھے اذیت نہیں پہنچتی، ان کے ہٹنے سے مجھے اذیت پہنچے گی. ان کو ہٹاؤ مت. میں سوچنے لگا کہ کچھ مودودیوں نے، کچھ وہابیوں نے، کچھ دیوبندیوں نے، کچھ خارجیوں نے، کچھ بدبختوں نے کہا کہ حسین گئے تھے وہاں تو شہزادوں کی جنگ تھی، تخت کی جنگ تھی، دولت و ثروت کی جنگ تھی. ان سے آپ کہہ دیجئے گا کہ کوئی تخت اتنا بلند نہیں جو میرے نبی کی پیٹھ اور پشت سے بلند ہو جائے. کوئی لگام، گھوڑے کی لگام اتنی بہتر نہیں جو میرے نبی کی زلف سے بہتر ہو جائے.
دیا تھا، حسین نے میرے نبی کی زلف پکڑی تھی، حسین نے میرے نبی کے پشت پر سواری کیا تھا۔ اب کربلا میں وہ گئے اس لیے نہیں تھے کہ ہمیں یزید کا محل مل جائے، تخت مل جائے، وہ تو کربلا میں صرف اور صرف اس لیے گئے تھے کہ تاکہ جس سنت کی حفاظت کے لیے ابو بکر نے تلوار چلائی، جس سنت کی حفاظت کے لیے عمر فاروق نے تلوار چلائی، جس سنت کی حفاظت کے لیے حضرت خالد بن ولید نے تلوار چلائی، جس سنت کی حفاظت کے لیے ابو ذر غفاری نے تلوار چلائی، جس سنت کی حفاظت کے لیے عثمان ذو النورین نے تلوار چلائی، جس سنت کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے، اسی سنت کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے مدینہ سے مکہ ہوتے ہوئے کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر کبھی انشاءاللہ اس اور نقطے میں مزید بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ اور مقدس محفل کو قبول فرمائے۔